تو اگر کوئی شخص خودکشی کر لے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی؟ ہاں، ایک اہم سوال یہ ہے، اور یہ سوال کئی بار میرے پاس آ چکا ہے، مجمع عام میں شاید نہ آیا ہو. جی. خودکشی اگر کسی شخص نے حلال سمجھ کر دیا تو پھر وہ شخص مسلمان نہیں رہ جاتا. اس پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن حلال سمجھ کر نہیں کیا، حرام کو حرام ہی سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ ہی سمجھتا ہے، مگر تکلیف سے مجبور ہو کر کے اس نے ایسا کیا ہے، تو اس وقت وہ مسلمان تھا تو مسلمان ہی رہے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. البتہ وہ علماء جو مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں حکم ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہ ہو تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور دوسرے علماء اور ائمہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں تاکہ فرض کفایہ ادا ہو جائے. جی. ہم یہاں ایک چیز اور ذکر کر دیں کہ سوال میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، منشیات کے استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ نہایت غلط ہے. اسلام نے تو غم کو غلط کرنے کا علاج پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لمبی لمبی امیدیں مت باندھو دنیا سے. جو لوگ لمبی لمبی دنیا سے امیدیں باندھتے ہیں اور امیدیں جب پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. غم اور علم ان کو اپنے حصار میں اور اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. ایسے وقت میں ضروری ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ ہمارے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کی بات نہیں ہے. اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے گا کہ وہ جو چاہے وہی ہوگا اور ہم اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، تو پھر اس کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی حزن و ملال ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی ڈپریشن ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی. تو ہمارے غموں کا علاج ہے سنت پر ثبات قدمی. ہمارے غموں کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ. ہمارے غموں کا علاج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنے آپ کو راضی رکھیں. یہ آپ نے کر لیا تو پھر کوئی غم، کوئی علم، کوئی ڈپریشن آپ کو اپنے حصار میں کبھی بھی نہیں لے سکتا.